السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلی من کسب سیئۃ وحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ معزز و موقر ناظرین و ناظرات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلہ تفسیر قرآن کا یہ پروگرام رب العزت کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے۔ اس مبارک پروگرام میں آپ سبوں کا خیر مقدم ہے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآنی ہدایات سے اپنی زندگی سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس درس کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80، 81 اور 82 تین آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور ان لوگوں نے کہا ہم کو ہرگز آگ نہیں چھو سکتی ہے سوائے چند دنوں کے۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد و پیمان لیا ہے؟ تو اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ رب العزت پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جو برائیاں کمائے گا اور اس کو اس کے گناہ گھیر لیں گے تو یہی جہنمی لوگ ہیں، ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے تو یہ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں یہود کی ایک خام خیالی اور ایک بدعقیدگی اور ایک حق سے ہٹے ہوئے نظریہ کی تردید فرمائی ہے۔ اور وہ نظریہ کیا ہے کہ یہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ وہ جہنم میں نہیں جا سکتے۔ پہلی تو ان کی سمجھ یہ تھی کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر کہیں گئے بھی تو بس چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے چہیتے کہتے ہیں، تو ہم لوگ اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بہت محبوب ہیں، تو ہم کیسے جہنم میں جائیں گے؟ اور ان کا تو یہاں تک سوچ تھی کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں تو صرف وہی جائے گا جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ تو یہودی نصرانی جنت میں جائیں گے، باقی سب لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کا نظریہ تھا، یہ ان کی خام خیالی تھی۔ اور اگر ہم گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ اب چند دنوں میں ان میں مختلف باتیں تھیں، چند دنوں سے مراد کیا ہے؟ تو اس میں سے کچھ یہ کہتے تھے کہ ان کے اپنے سوچ کے مطابق اس دنیا کی پوری زندگی 7000 سال ہے۔ پوری زندگی 7000 سال، یعنی یہ دنیا 7000 سال تک قائم رہے گی۔
تو ہر 1000 پہ 1 دن وہ جہنم میں جائیں گے. یعنی گویا کہ 7000 سال کی زندگی ہے تو جہنم میں کتنے دن رہیں گے؟ 7 دن. تو کہتے تھے ہم صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے بس. اور کچھ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن جو بچھڑے کی عبادت کی بس اسی مدت ہم جہنم میں جائیں گے. تو یہ ان کی سوچ تھی کہ ایک تو ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے. اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمائی، اور اس کے ابطال کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر 2 باتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی بات تو یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ تمہارے پاس کوئی ہے لکھا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ کوئی وعدہ ہے کیا تمہارے پاس؟ کوئی عہد و پیمان ہے؟ اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو لکھ کر دیا ہے، کوئی پروانہ ہے؟ یہ بات جو تم کہہ رہے ہو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا پروف کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کس بنیاد پر تم یہ کہہ رہے ہو؟ پہلی بات تو دلیل دے دو، پہلی بات ثبوت دے دو. اللہ تعالیٰ نے تم کو کچھ ایسا کہا ہے، تمہارے لیے کوئی ایسا کوئی گارنٹی تم کو دی ہے، کوئی ضمانت دی ہے، کوئی عہد و پیمان ہے، لاؤ دو. اگر ہے تب تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، پھر تو اللہ تعالیٰ بالکل جو وعدہ کیا رب العزت نے پورا کرے گا. لیکن ہے ہی نہیں تو سوال کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے. اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ وعدہ. تو یہ استفہام انکاری نہیں، تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے ایسی، کوئی ثبوت، کوئی پروف تمہارے پاس نہیں. یہ تم لوگ ہٹ دھرم ہو، سرکش ہو، تم لوگ بے سر و پیر کی باتیں کرتے ہو اور جو چاہتے ہو اپنی زبان سے بولتے رہتے ہو، کوئی پروف، کوئی دلیل کی بات نہیں کرتے ہو. تو اگر ایسی بات کرتے ہو تو لاؤ تم جو ہے کیا نام ہے کوئی عہد و پیمان دکھا دو. آج اس امت کے بہت سارے لوگ ایسے خام خیالی میں پڑے ہوئے ہیں. ہم تو فلاں بابا سے بیعت ہیں، ہم فلاں بابا سے مرید ہیں، ہم فلاں بابا کے درگاہ پہ جاتے ہیں. تو ہم کیسے جہنم میں جائیں گے؟ ہم تو بابا کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے. ایسے بہت ساری خام خیالیاں ہیں. تو کیا ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے کوئی عہد و پیمان دیا ہے؟ کوئی پروف، کوئی ثبوت تمہارے پاس ہے؟ ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے کہ فاطمہ کل جہنم سے بچنے کی تیاری کر لو، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. اللہ کے نبی سید الاولین والآخرین کی بیٹی، لخت جگر، چہیتی، نور نظر، جنت کے سب سے پہلے دروازہ کھولنے والے، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور بیٹی فاطمہ کہتے ہیں جہنم سے بچانے کی تیاری کر لو، کل تمہارے کام نہیں آؤں گا. کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو کہا کہ اس کی کوئی پروف ہے، اس کی کوئی دلیل ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے تو لاؤ. اگر ہے تو اللہ تعالیٰ واقعی جو ہے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. لیکن تمہارے پاس نہیں ہے، تم قیامت کی صبح تک ایسی کوئی بات پیش نہیں کر سکتے. پھر کیا معاملہ ہے بھائی؟ معاملہ یہ ہے کہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں گڑھتے رہتے ہو جو تم نہیں جانتے. اللہ رب العزت نے جس کے بارے میں کوئی سلطان نازل نہیں فرمایا ہے، کوئی وہ دلیل نازل نہیں فرمائی ہے، تو جو ہے کیا نام ہے تم ایسی باتیں کرتے رہتے ہو. اور بعض مواقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس غلط نظریہ کی تردید کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم جہنم میں بس چند دنوں کے لیے جائیں گے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، تو یہ تو بڑی بات ہے. یعنی تم جنت میں رہنے والے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو نا. قل یا، سورۃ الجمعہ میں اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. اللہ نے کہا یہودیوں سے کہہ دو اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم اللہ کے چہتے ہو، اللہ کے اولیاء ہو، تم جہنم میں نہیں جاؤ گے
تم اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہوگے تب تو تم کو تمنا کرنی چاہیے کہ جلدی مر جاؤ. بھائی انسان مر گیا جنت میں چلا گیا, جنت کی خوشبو اس کو آنے لگی, جنت کی نعمتیں ملنے لگی. کیوں یہ دنیا کے جھنجھٹ, دنیا کی مصیبتوں, دنیا کی پریشانیوں میں کیوں پڑنا؟ تو موت کی تمنا کرو نا. اللہ نے کہا یہ ہرگز تمنا نہیں کر سکتے. انہوں نے جو کالے کرتوت کیے ہیں, ان کالے کرتوت کو سوچ کر وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے. ان کے دل کو معلوم ہے کہ یہ کیا ان کے اعمال ہیں اور ان کا ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر تم یہ بات کہتے ہو تو تم سچے اگر اپنی دعوے میں ہو تو تم جو ہے موت کی تمنا کرو. تو اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمائی. اور پھر اگلی دونوں آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اللہ نے جنت اور جہنم میں جانے کا اصول بتایا. تمناؤں سے جنت نہیں ملتی ہے, آرزوؤں سے جنت نہیں ملتی. اگر تمناؤں اور آرزوؤں سے جنت ملنے لگے تو کوئی انسان نہیں بچے گا جو جنت میں نہ جائے. جنت بڑی قربانیوں سے ملتی ہے, جہنم سے حفاظت بڑی قربانیوں سے ہوتی ہے, بڑی محنتوں سے ہوتی ہے. ایسے تھوڑی تمنائیں کر دینے سے, دعوے کر دینے سے, نعرے لگا لینے سے, لیبل لگا لینے سے جنت مل جاتی ہے؟ نہیں ملتی. اللہ نے اصول بیان کیا, کیا بیان کیا کہ بلا من کسب سیئاتن, یعنی جو برے اعمال کرے گا, برے کام انجام دے گا اور اس کو اس کے گناہ گھیر لیں گے, برائیاں انجام دیں گے. تم انبیاء کے قاتل, تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے, تم اللہ کی آیتوں کا کفر کرنے والے, تم اللہ کی آیتوں کی دھجیاں اڑانے والے, تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے, یہ گناہوں کا سلسلہ ہے. ایک دو گناہ ہے, پورے گناہوں سے گھرے ہوئے ہو تم لوگ. تو جو گناہوں سے گھر جائے گا وہ جہنمی لوگ ہیں, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اصول ہے, یہ قاعدہ ہے, یہ ضابطہ ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. جس کے نیکیوں کا پڑھا بھاری ہو جائے گا, وزنی ہو جائے گا, وہ بہت خوشی کی زندگی میں وہ جنت میں جائے گا. اور جس کے نیکیوں کا پڑھا ہلکا ہو جائے گا, گناہوں کا پڑھا بھاری ہو جائے گا, تو وہ جہنمی لوگ ہیں, جہنمی لوگ ہیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کو اس کا نامہ عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا آؤ میرا نامہ عمل پڑھو, وہ جنت میں رہے گا, خوشی کی زندگی میں رہے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. جس کو اس کا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا کاش مجھ کو میرا نامہ عمل نہ ملتا, مجھے حساب نہ معلوم ہوتا. اس کو بیڑیوں میں جگڑ کر پھینک دیا جائے گا جہنم میں. تو یہ اصول ہے. اللہ نے فرمایا کہ جس کو اس کے گناہ گھیر لیں گے وہ جہنم میں جائے گا, اس میں ہمیشہ رہے گا. اور رہے وہ لوگ جو ایمان پر ہے, عقیدے پر ہے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم, انبیاء کرام, تابعین اور مومنین جو ان کے نقش قدم اور ان کے پیروکار رہے, ان کی طرح سے ایمان لائے, توحید, سنت, اللہ رب العزت پر ایمان لائے, ایمان کے 6 ارکان کو مکمل کیا اور عمل صالح انجام دیے, نمازیں پڑھی, روزے رکھے, زکوٰۃ دیے, حج کیے, فرائض کا اہتمام کیا, محرمات سے بچتے رہے, تو جو عمل صالح کریں گے اللہ نے فرمایا وہ جنت میں جائیں گے, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہود کے غلط عقیدے کی تردید کی ہے اور اللہ رب العزت نے ایک حصول بیان کیا ہے جنت اور جہنم میں جانے کا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام